تنزیلہ کا مجھے फ़ون آیا اور تنزیلہ نے اپنی پریشانی میرے ساتھ بیان کی ہے۔ کینیڈا سے ہیں تنزیلہ اور 2 سال پہلے اپنے شوہر ریحان اور بیٹے داؤد کے ساتھ کینیڈا آئی ہیں۔ کینیڈا میں اور تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کینیڈا پسند ہی آیا ہے، پاکستان سے بہت بہتر کہتی ہیں کہ ہے، فائنینشلی بھی ان کے شوہر کی جاب بھی بہت اچھی ہے۔ آفٹر ٹیکسز ان کو تقریباً $4300 پر منتھ خالی شوہر کی سیلری سے مل جاتے ہیں، اور تنزیلہ خود بھی کینیڈا میں جاب کرتی ہیں اور اپنی جاب سے آفٹر ٹیکسز پر منتھ یہ $2200 بچا لیتی ہیں۔ کیا جاب کرتی ہیں اور وہ جاب ان کو کیسے ملی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا، کیونکہ جب مجھے ایسے کسی کی کال آتی ہے تو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی انفارمیشن پتہ چلے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پریشانی کیا ہے وہ آپ کو بتانی ہے آج کی اس ویڈیو میں۔ اب دیکھنے میں تو ناظرین آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کتنی اچھی سچویشن ہے کہ $4300 آفٹر ٹیکسز شوہر کی سیلری سے آ جاتے ہیں، اور $2200 آفٹر ٹیکسز تنزیلہ کی سیلری سے آ جاتے ہیں، تو سم اپ ہو کے یہ $6500 بن جاتے ہیں۔ $6500 دیکھا جائے تو بہت ہی اچھی تنخواہ ہوتی ہے۔ ان کا جو بیٹا ہے 6 سال کا داؤد، اس کی جو ان کو کینیڈا چائلڈ بینیفٹ ہے وہ $250 ملتا ہے۔ ویسے تو کچھ فیملیز ہوتی ہیں ان کو اپنے بچوں کا چائلڈ بینیفٹ زیادہ ملتا ہے، لیکن ان کی کیونکہ اینول ہاؤس ہولڈ انکم ہی اتنی زیادہ ہے، وہ ابو ایوریج میں آتی ہے، تو اس وجہ سے ان کا کینیڈا چائلڈ بینیفٹ تھوڑا سا کم ہے۔ اور دوسرا ان کا بیٹا ہے بھی ابھی 6 سال سے اوپر کا ہو گیا، تو کہتی ہیں کہ پہلے ہمیں تقریباً 280 مل رہا تھا، تو اب ہمیں تقریباً 250 ملتا ہے جب سے وہ 6 سال کا ہو گیا ہے۔ اب آگے آگے جیسے ایک ایک سال وہ بڑھتا جائے گا تو اور کم کم ہوتا جائے گا۔ کہتی ہیں کہ ہمارا جو ٹوٹل آفٹر ٹیکسز انکم گھر میں آ رہی ہے نا، وہ آلموسٹ $6800 ہے، اور ان کے شوہر کہتی ہیں کہ بینک میں ایک کام کرتے ہیں، بینک مینیجر ہے یہاں پر، تو بینک میں کام کرتے ہیں۔ تو میری ویسے پریفرنس یہ ہے کہ اللہ کرے کوئی اور اچھی جاب مل جائے جس کی پے اسکیل تو اتنی ہی یا اس سے بھی بہتر ہو، لیکن یہ بینک والے کام مجھے پسند نہیں ہے۔ خیر بہرحال ابھی تو جاب ملی ہوئی ہے تو شوہر کر رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ خود کون سی جاب کرتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں میں۔ تو کہتی ہیں کہ خود میں نے پاکستان میں کبھی کام نہیں کیا تھا، اور میں نے بیچلرز ان اکاؤنٹنسی کیا ہوا تھا، لیکن کینیڈا پہنچ کر میں نے نہ تو کوئی سرٹیفکیٹ لیا، نہ لائسنس لیا، نہ یہاں کی کوئی ایجوکیشن لی، وہی جو پاکستان کی ایجوکیشن لے کر آئی تھی وہی چل رہی ہے۔ پاکستان میں بیچلرز کر کے اس کے ساتھ ہی شادی ہو گئی تھی، تو شادی کے بعد 3 سال پاکستان میں گزرے تو اس میں کوئی کام وغیرہ نہیں کیا، مطلب کوئی ورک ہسٹری نہیں ہے، تو میں سوچتی تھی، پریشان ہوتی تھی کہ کینیڈا جا کر میں کیسے کام کروں گی، میرا تو کوئی پہلے سے ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، تو کینیڈا میں مجھے کیسے جاب ملے گی۔ بہرحال میں جابز دیکھتی رہی آن لائن بھی، اور جو ویب سائٹس ہوتی ہیں جیسے لنکڈ ان، انڈیڈ وغیرہ پر میں دیکھتی رہتی تھی، تو بالآخر مجھے 5 مہینے پہلے یہ جاب ملی ہے جو میں ابھی کر رہی ہوں، اور یہ جاب ہے ایک ڈینٹسٹری آفس میں فرنٹ ڈیسک آپریٹر کی۔ تو اس میں کچھ پہلے سے ایکسپیرینس نہ بھی ہو تب بھی چل جاتا ہے، اور جاب مشکل نہیں ہے، شفٹس ہوتی ہیں، کبھی مجھے مارننگ شفٹ میں کام کرنا پڑتا ہے، کبھی ایوننگ شفٹ میں کام کرنا پڑتا ہے، تو ڈیلی میں تقریباً 5 to 6 آورز وہاں پر جاتی ہوں۔ کہتی ہیں مجھے اتنی اچھی لگتی ہے اپنی جاب، صرف مجھے تقریباً 5 گھنٹے ہی ڈیلی کے دینے ہوتے ہیں، اور میں بڑی خوش قسمت اپنے آپ کو محسوس کرتی ہوں، کیونکہ لوگ تو میں دیکھتی ہوں کہ 8 8 9 9 گھنٹے ڈیلی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے گھر کے قریب ہی ہے ڈینٹل آفس میں فرنٹ ڈیسک جاب مل گئی ہے، تو ورک لائف بیلنس بھی ہے، گھر سے قریب بھی جاب ہے، اور اس جاب کے ہوتے ہوئے میں گھر اور بچے کو بھی دیکھ پاتی ہوں، داؤد کو ڈے کیئر سینٹر میں بھی بھیجتی ہوں، تو وہاں کا جو ہمارا ایکسپینس ہے منتھلی وہ $600 ہے۔ اور اپارٹمنٹ میں ہم لوگ رہتے ہیں اوکویل میں، اپارٹمنٹ کا جو رینٹ ہے ود آل یوٹیلیٹیز ان ہمارا $2700 ہے پر منتھ، تو $2700 وہ جاتا ہے، اور $600 داؤد کے ڈے کیئر کا جاتا ہے، تو یہ $3300 ہو گئے۔ باقی ہمارا جو لمپ سم ہے ایکسپینس وہ $2000 اور ہو جاتا ہے، تو ٹوٹل $5300 ایکسپینس ہے، پلس ہمارے جو گیس اینڈ انشورنس چارجز ہیں وہ ہمارے $600 تک بن جاتے ہیں، تو $5900 ہمارا اسپینڈ ہوتا ہے، تو ہمارے منتھلی تقریباً $900 سیو ہو جاتے ہیں۔
تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں نے شکر کیا کہ فور اے چینج ایک ایسی کالر آئی ہیں جو خود بھی جاب کرتی ہیں، کیونکہ بہت ویڈیوز کے کامنٹس سے میں نے اندازہ کیا ہے کہ جو آڈینس ہے وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ خواتین کے لیے کینیڈا میں کس قسم کی جابز ہیں۔ تو میں نے سوچا یہاں سے وہ تو انفارمیشن ملے گی، تو وہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں میں۔ تو دونوں جاب بھی کر رہے ہیں، ایکسپیرینس بھی بلڈ ہو رہا ہے اور ایک اچھی لائف یہاں پر گزر رہی ہے۔ حالانکہ $900 کوئی بہت زیادہ سیونگ تو نہیں ہے، لیکن سٹل ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ لوگوں کو تو جابز ہی نہیں مل رہی ہوتی، لیکن ہمارے اتنے پر منتھ بچ رہے ہیں۔ اپنا جو مسئلہ ہے ان کا وہ بتانے کو بےتاب تھیں، لیکن میں نے کہا کہ اپنا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اپنی جاب سچویشن اور ڈسکرپشن تھوڑی سی بتائیں، تاکہ جو میری خواتین آڈینس ہیں ان کو اندازہ ہو کہ کینیڈا میں کس قسم کی جاب وداؤٹ پرائر ایکسپیرینس مل جاتی ہے۔ آپ نے اپنی ارننگ تو شیئر کر ہی دی ہے کہ $2200 آفٹر ٹیکسز آپ کے منتھلی وہاں سے بن جاتے ہیں، لیکن اس جاب پر آپ کرتی کیا ہیں وہ تو بتائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے وہ بھی ایسے کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو کہتی ہیں کہ اس جاب میں پہلے سے ایکسپیرینس نہ بھی ہو تب بھی چل جاتا ہے، کیونکہ اس جاب میں سم اپ کروں تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹس آتے ہیں ان کے اپوائنٹمنٹس سیٹ اپ کرنی ہوتی ہیں کہ کس روز ان کو آنا چاہیے، کہ ڈینٹسٹ اویلیبل ہوگا، اور ڈینٹسٹ سے مشورہ کر کے اور آن لائن جو ہمارا کوسٹ کیلکولیشن سسٹم ہے اس کو دیکھ کر بتانا ہوتا ہے کلائنٹس کو ایک رف ایسٹیمیٹ کہ ان کا جو ڈینٹل پروسیجر ہے اس کی کتنی کوسٹ آئے گی۔ اور پھر جو کلائنٹس آتے ہیں ان میں سے کچھ کی انشورنس ہوتی ہے، تو ان کے بیہاف پر ان کے انشورنس کمپنیز کو کانٹیکٹ کر کے ان کو کسٹمرز کا بل سبمٹ کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہ جتنا پرسنٹیج پے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور باقی کا بل کسٹمرز کو میں دیتی ہوں پے کرنے کے لیے۔ کہتی ہیں کہ جو باقی سٹاف ہے وہ بھی ہیلپ فل ہے، کوآپریٹو ہے۔ فرنٹ ڈیسک پر میرے علاوہ ایک اور فرنٹ ڈیسک آپریٹر ہوتی ہے، کبھی ایک فلپینی کولیگ ہے وہ ہوتی ہے، کبھی ایک انڈین کولیگ ہے میری وہ ہوتی ہے، کبھی ایک یہیں کی انگریز کولیگ ہے وہ ہوتی ہے۔ تو بڑا اچھا میرا وقت وہاں پر بھی گزر جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میری کوشش رہتی ہے کہ اپنا جو اسلامی گیٹ اپ ہے اسی میں جاب بھی کروں، اور کبھی مجھے کوئی ایسا مسئلہ آیا نہیں ہے، بلکہ بہت سے کلائنٹس بھی مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ زندگی اچھی گزر رہی ہے ماشاءاللہ۔ ہم لوگ ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں جس کا ود یوٹیلیٹیز اینڈ آل بلز ہمارا پر منتھ $2700 جاتا ہے۔ اوک ول میں رہتے ہیں یہ لوگ، اور ان کا بیٹا 6 سال کا ہے، اور وہ اسلامک اسکول میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ اور تنزیلہ کہتی ہیں کہ ایون دو ہم لوگ پاکستان سے کینیڈا موو ہو گئے ہیں، لیکن میری کوشش رہتی ہے کہ میں ہمیشہ اسلامی گیٹ اپ رکھوں اور نماز روزے کی پابندی رکھوں، اور میں اسی کی تاکید کرتی ہوں اپنے گھر والوں کو بھی۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر میں بھی اسلامی ماحول ہو، اور جو میرا بیٹا ہے داؤد اس کی بھی اسلامک پرورش ہو۔ اس کی ہم نے قرآن ٹیچر بھی لگائی ہوئی ہے، اور اس کو میں خود ویکینڈ پر ٹائم نکال کر اردو اور عربی لکھنا بھی سکھاتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اسپیشلی وہ عربی بھی سیکھے۔ اور حالانکہ میرے لیے بہت مشکل ہے کینیڈا میں اس طرح سے رہنا، لیکن میں باقاعدہ پورا سر پر سکارف اوڑھ کے اور نیچے بھی بڑا سا گاؤن پہن کر اپنے جاب پر نکلتی ہوں۔ سم ٹائمز کچھ ججمنٹل کلائنٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنے ہی گیٹ اپ میں رہتی ہوں، اور میرے لیے سب سے زیادہ مقدم یہ ہے کہ میری جو اسلامک ویلیوز ہیں، جس طرح سے مجھے پالا پوسا گیا ہے اور جن چیزوں کو میں مقدم رکھ کر ساری عمر جیتی آئی ہوں، ان کو میں یہاں پر بھی عزیز رکھوں اور ان روایات کو بھی قائم رکھوں۔ تو ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہو گیا ان کا سیاق و سباق، مطلب ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کی فائنینشیل سچویشن کینیڈا میں۔ یہ انفارمیشن ہر ویڈیو میں دینی بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ ویورز کو پورا فیملی سسٹم سمجھ آ جائے کہ فیملی میں کتنے لوگ ہیں، اور ان میں سے کتنے جاب کر رہے ہیں، اور ان کی ہاؤس ہولڈ انکم کتنی ہے، اور آفٹر آل ایکسپنسز مہینے کے بچ کتنے جاتے ہیں۔ کینیڈا میں اسپیشلی دس انفارمیشن از ویری ریلیونٹ ان کے مسئلے کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے اور پھر اس کو انالائز کرنے کے لیے۔ تو اب جب ہم ان کا سیاق و سباق دیکھ چکے ہیں، ان کی فائنینشیل سچویشن سمجھ آ گئی ہے، تو ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو شوہر ہیں نا وہ بدلتے جا رہے ہیں۔ جب سے کینیڈا آئے ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ بالکل کینیڈین ہو جائیں، تو میں نے یہ ان کو سمجھایا ہے کہ کینیڈین ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے طور اتوار بدل لیں، آپ اپنے نظریات بدل لیں۔ وی آر پریٹی مچ کینیڈین،
बस हमें अभी पीआर मिली हुई है, इंशाल्लाह 1 आध साल में सिटीज़नशिप मिल जाएगी, आपको इतना क्या मसला है? तो लेकिन मुझे बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, बदलते हुए किस तरह से नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और उसी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। एक तो कनाडा आते साथ ही कोई दूसरे महीने से ही उन्होंने अपना, मेरा और बेटे का नाम कैनेडियन टाइप कर देने की कोशिश की। उनका अपना नाम रेहान है, लेकिन वो अपनी जॉब पर भी रैन बने हुए हैं। बेटा हमारा दाऊद है, उसको उन्होंने डेविड बना दिया है, और मैं तंज़ीला हूँ, मुझे टीज़ी कहते हैं। पहले तो मैंने सोचा शायद मुझे प्यार से टीज़ी कह रहे हैं या ऐसे ही छेड़ रहे हैं या एक वक़्ती बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन मुसलसल उनकी ज़ुबान पर ही मेरे लिए टीज़ी, बेटे के लिए डेविड और अपने लिए रैन चढ़ गया है। तो मैंने उनको कन्फ्रंट भी किया इस बारे में, मैंने कहा कि ये 1-2 दिन की गेम तो चलें ठीक थी, लेकिन आप मुसलसल ही मुझे टीज़ी बोलने लग पड़े हैं और आप दाऊद को डेविड कहकर बुला रहे हैं, ऐसे ना करें, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, टीज़ी समझने की कोशिश करो, अब हम पाकिस्तान में नहीं रहे, अब हम कनाडा आ गए हैं, हमें यहीं के मुताबिक बदलना होगा। और वो कहती हैं कि इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं बोलते थे, लेकिन अब बिल्कुल घर में भी इंग्लिश बोलने लग पड़े हैं। तो मैं उनको समझाती हूँ कि आप ऐसा ना किया करें, अगर हम ही अपने बच्चे के सामने अंग्रेज़ी बोलेंगे तो इसके सामने उर्दू बोलने वाला कौन होगा? ये 6 साल का है, ठीक है, पाकिस्तान से कुछ उर्दू सीख के आया है, लेकिन अगर हम उसको जारी नहीं रखेंगे तो ये भूल जाएगा। तो कहते हैं कि फ़ॉरगेट अबाउट उर्दू, वी डोंट इवन नीड दैट एनीमोर। के मतलब कि भूल जाओ उर्दू को, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से हम आ गए हैं, नो नीड टू स्पेंड सो मच टाइम इसको उर्दू सिखाने के लिए। बस ठीक है, जितनी आती है, हमें अंग्रेज़ी पर फ़ोकस करना चाहिए। तो कहती हैं कि पहले तो मुझे बड़ी चिढ़ हुई, ये जो नाम उन्होंने चेंज कर दिए हमारे, लेकिन अब आप एक मुसलसल ही इख्तलाफ पाल कर तो नहीं रख सकते ना, फिर आई जस्ट केम टू टर्म्स विद इट। अब वो मुझे टिज़ी बुलाते हैं और बेटे को डेविड कहते हैं और ख़ुद रैन अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं। तो उन्होंने अपना जो जॉब पर नाम है वो भी रैन से ही रजिस्टर किया हुआ है, बिकॉज़ एक चीज़ होती है कि आपका असल नेम क्या है एंड देन आपका प्रेफर्ड नेम क्या है। तो असल नेम तो उन्होंने अपना रेहान नासिर ही लिखवाया हुआ है, लेकिन जो प्रेफर्ड नेम है उसमें उन्होंने रैन नासिर कर दिया है। तो मैंने कहा कि इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? आपका असल मसला क्या है? तो कहती हैं कि नहीं, अभी तो हमने सिर्फ़ सरफ़ेस स्क्रैच की है, ये बहुत डीप जाती हैं चीज़ें। अभी मैंने आपके साथ सिर्फ़ ये बताया है कि उन्होंने नाम चेंज कर दिए हैं, उन्होंने अपना ज़हन ही चेंज कर दिया है। मैंने कहा ये आप कैसे कह सकती हैं? कहती हैं कि इस बार उन्होंने एक ऐसी हरकत की है जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और वो कहती हैं कि उनके ऑफ़िस में एक पार्टी है, तो हमेशा से ये कहते थे कि जितना हम मॉडर्न हों, तो उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, हमें उतनी एक्सेप्टेंस मिलेगी। हालाँकि बिलाल भाई, आपको मैं बता चुकी हूँ अपने जॉब सिचुएशन से भी कि जजमेंटल लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन एक मैं डेली रूटीन की बात करूँ तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पर अपना हिजाब लेते हुए। लेकिन कहती हैं कि अभी उनके ऑफ़िस में पार्टी आ रही है, तो वो मेरे लिए ड्रेस लेकर आए, और उस ड्रेस का मैंने देखा तो उसकी जो शर्ट थी वो स्लीवलेस थी, शिमरी सी शर्ट लेकर आए हैं कहीं से, मेरे ख़्याल में किसी मॉल में गए थे, और मतलब कि पूरी वो चमकीली सी शर्ट है, और उसके जो बाजू हैं वो है ही नहीं, मतलब स्लीवलेस है, और वो सिर्फ़ मतलब कि पेट तक है, और उसके नीचे वो स्कर्ट लेकर आए हैं, और स्कर्ट में भी इतनी स्लिट है जो मेरे तकरीबन काफ़ मसल्स तक जाती है। तो मैंने कहा कि रेहान, आप अपने होश में हैं? आपको अंदाज़ा है कि मैं किस किस्म के कपड़े पहनती हूँ? आपके ख़्याल में मैं ये पहनूँगी और आपके ऑफ़िस पार्टी में जाऊँगी? तो वो कहते हैं कम ऑन, इसमें क्या इतना है? और उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ेसबुक पर अपने फ्रेंड्स की और उनकी बीवियों की पिक्चर्स दिखाई, जो ऑस्ट्रेलिया में है, एक नॉर्वे में है, और वो कहती हैं कि वो जो पिक्चर्स थी उनके फ्रेंड्स की और उनकी वाइव्स की, उन्होंने इसी तरह का गेटअप किया हुआ था, किसी ने स्लीवलेस पहना हुआ था, किसी ने, अब मैं ज़्यादा बताना आपको ओपनली इसलिए नहीं चाहता बिकॉज़ अच्छा नहीं लगता कि मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कपड़े या क्या ट्रेंड्स, लेकिन बस समझ जाएँ कि उन्होंने गैर इस्लामी किस्म के गेटअप्स किए हुए थे, जो पिक्चर्स थी उनके फ्रेंड्स की फ़ेसबुक के ऊपर। तो वो कहते हैं कि सभी इसी तरह से होते हैं, और ये बाहर के कंट्रीज़ में ऐसे ही कपड़े चलते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मैं तो इस तरह का कुछ भी नहीं पहनूँगी। अव्वल तो मुझे ऐसी किसी ऑफ़िस पार्टी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही जाएँ।
تو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو جانا پڑتا ہے، آپ کو اپنی ایک شناخت بنانی پڑتی ہے اپنے کولیگز میں، اور آپ کو اپنی ایک ماڈرن سائڈ دکھانی چاہیے تاکہ آپ یہ لوگوں کو سمجھا سکیں کہ آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں، اور دیر آر ناٹ سو مچ ڈفرینسز. میں جب سے کینیڈا آیا ہوں میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر میں انٹیگریٹ کر جاؤں، تو اس میں تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا. میں نے کہا کہ انٹیگریٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا پہننا اوڑھنا چینج کر لیں، آپ اپنے نظریات چینج کر لیں. اسپیشلی آپ اپنی ایک ایسی بیوی کو جو حجاب لیتی ہے اس طرح کے کپڑے لا کر دے رہے ہیں. آپ میں کوئی شرم ہے، کوئی غیرت آپ کی کہاں گئی ہے؟ یہ کس قسم کے کام آپ کر رہے ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ میں اتنی زیادہ پریشان ہوں کہ میرا شوہر ایسے سوچ بھی کیسے سکتا ہے. ادروائز ہی از ناٹ اے بیڈ پرسن، لیکن وہ جو انٹیگریشن کا بخار ان کے ذہن میں سوار ہوا ہے 2 سال سے، جب سے ہم کینیڈا آئے ہیں، وہ اب بہت ہی طول پکڑتا جا رہا ہے اور وہ بہت تیز ہوتا جا رہا ہے. کہتی ہیں کہ ان کی یہ بھی مرضی نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو اسلامک اسکول میں ڈالیں. وہ کہتے ہیں کہ جب پبلک اسکول ہے اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے تو تم کیوں $600 اور پے کر کے اس کو اسلامک اسکول میں بھیجتی ہو؟ وہی $600 اگر ہم بچائیں تو ہمارے 9 کے بجائے $1500 پر منتھ بچیں گے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پبلک اسکولز میں. اس کا تم اسلامک اسکول ختم کرو. لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ اسلامک اسکول میں ہی پڑھے. تو یہاں پر 2-3 مسائل مکس ہونے لگ پڑے تھے. میں نے کہا کہ پہلے وہ آفس پارٹی والا کمپلیٹ مجھے بتائیں کہ پھر آپ نے کیا کیا. کہتی ہیں بلال بھائی پھر میں نے سوچا کہ میں ذرا جا کر دیکھوں ان کی آفس پارٹیز کس طرح کی ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان بس بیٹھ کر سنتا ہے اور جا کر اس کو خود آبزرو نہیں کرتا، تو ایک ڈفرینٹ پکچر سامنے آتی ہے. میں نے سوچا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں کہ ان کی پارٹیز کس قسم کی ہوتی ہیں اور ان کے فرینڈس کیسے ہیں، ان کی فیملیز کیسی ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں آپ کی آفس پارٹی میں، لیکن میں ڈریس اپ اپنی مرضی سے ہی کروں گی. کہتے ہیں نہیں، ڈریس تمہیں یہی پہننا پڑے گا. بہرحال پھر 3 دن بعد جب وہ دن آیا جب جانا تھا، تو میں نے وہی جو لائے ہوئے تھے میرے لیے اسکرٹ اور اوپر بلاؤز وہ پہنا، لیکن اس کے اوپر میں نے ایک چادر پہن لی اور سر پہ میں نے اسکارف لے لیا. تو وہ کمفرٹیبل نہیں تھے مجھے اپنے ساتھ لے کے جانے میں. وہ خوش تھے کہ میں ان کا لایا ہوا ڈریس پہن رہی ہوں، لیکن جب اس کے اوپر انہوں نے چادر اور اسکارف دیکھی تو کہتے ہیں میری طبیعت صحیح نہیں ہے، آئی تھنک وی شوڈ جسٹ اسکپ دس. تو میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے اسپیشلی تیار ہوئی ہوں اور میں جانا چاہتی ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اسکپ کر دیں. لیکن میں سمجھ گئی تھی اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ان کی طبیعت خراب نہیں تھی، لیکن میں نے جو ڈریس تھا وہ اپنی مرضی سے کسٹمائز کر دیا تھا. تو بلال بھائی تب سے نا میرا دل بہت اداس ہوا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ میرا ہسبینڈ کیا کر رہا ہے. اچھا بھلا انسان ہے یہ، اور ہماری زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، لیکن یہ ماڈرنٹی کا بخار اس کو کہاں سے چڑھ گیا ہے. ابھی تک یہ چیز صرف نام چینج کرنے تک تھی اور انگریزی بہت زیادہ بولنے تک تھی، اور میری اور ان کی جو اختلاف رائے تھی اپنے بچے کے اسکول پر کہ اس کا اسلامک ہونا چاہیے یا پبلک اسکول ہونا چاہیے. لیکن اب یہ چیز اس حد تک سرایت کر گئی ہے کہ وہ میرا گیٹ اپ چینج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اوور آل ہی ایک ماڈرن گیٹ اپ لانا چاہتے ہیں میرا، جس طرح سے ان کے فرینڈس کی بیویاں ڈریس اپ ہوتی ہیں، اور فیس بک پر جس طرح کی انہوں نے پکچرز دکھائی ہیں آسٹریلیا، سڈنی عامر اور کہتے ہیں جب ناروے میں نے وغیرہ میں، نادیہ تو سے وہ کہا چاہتے ہیں کہ ہماری کہ فیملی اب تو بھی ماشاء ویسی اللہ ہی ہو کمانے جائے. لگی ہو، تو مہینے بلال بھائی مہینے مجھے کمائی بالکل آئی بھی ہے، یہ چیز چلو پسند کہیں نہیں آ باہر رہی، چلتے اور ہیں میں اس وجہ مسز سے ساگا میں رجوے گزشتہ ڈرائیو جا کے 4-5 دن آج سے تم بہت اپنی زیادہ مرضی کے کسی ٹینشن میں ہوں، ڈپریشن میں ہوں. اگر ہو سکتا ہے کسی کو یہ چیز پوری طرح سے سمجھ نہ آئے تو وہ اس معاملے کی گہرائی کو یا اس کی تیزی کا اندازہ نہ کر سکے، لیکن ریحان کی اس حرکت نے میرا مان توڑ دیا ہے اور میرا دل توڑ دیا ہے، اور میں اندر سے چکنا چور ہو گئی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی اگر صرف 2 سال میں یہ حال ہے اس بندے کا، تو آگے جا کر یہ کیا کیا نہیں کر سکتا. ایک اور چیز میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں یا نہ کروں، لیکن اب جب یہ بات کھل ہی گئی ہے تو میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر نے ڈرنک کرنا شروع کر دیا ہے. میں نے کہا ہیں، ڈرنک کرنا شروع کر دیا ہے؟ یہ کب سے ہوا اور یہ آپ نے کیسے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے کب ایکسیپٹ کیا ہے، میری چلتی کہاں ہے، خود ہی جو کرتے ہیں اور میں ان کو سمجھاتی رہتی ہوں لیکن وہ باز نہیں آ رہے. یہ ان کی عادت شروع ہوئی ہے تقریباً آج سے 7 مہینے پہلے. اسی طرح آفس سے ہی واپسی پر جب وہ ایک فرائیڈے کو واپس آ رہے تھے تو بہت قدم ان کے ڈگمگا رہے تھے اور بہکی بہکی سی باتیں کر رہے تھے، اور ان کے منہ سے بھی اسمیل آ رہی تھی. وہیں سے میں سمجھ گئی کہ یہ آج کچھ کر کے آئے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتائیں آپ نے کیا کیا. کہتے ہیں چھوڑو یار، مجھے تنگ مت کرو. میں نے کہا کیا کر کے آئے ہیں آپ؟
تو کہتے ہیں کہ وہ میرے فرینڈز نے تھوڑی سی مجھے، تو میں وہیں سے سمجھ گئی کہ یہ آج کیا کر کے آئے ہیں بلال بھائی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں ایسے ہو گئی تھی اس وقت جیسے میرے ہاتھ پاؤں بالکل سن ہو گئے ہیں، میرا گلا خشک ہو رہا ہے اور جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں. اور میں نے کہا کہ میں کیا کروں، میں نے ایسے مٹھی میں بند کر رہی تھی کہ دل کر رہا تھا رکھ کے لگاؤں. اتنا میرا دل ٹوٹا تب سے، اور اس وقت سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ان کو سمجھاؤں اور ان کی یہ عادت میں ختم کرواؤں. لیکن بلال بھائی وہ جب دفتر سے واپس آتے ہیں نا، اسپیشلی ویکینڈ پر، تو میرے سے چھپ کر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے پتہ نہ چلے، لیکن یہ باتیں چھپتی تھوڑی ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے جس طریقے سے وہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے. پہلے پہلے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے نہ پتہ چلے، لیکن اب جب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ چیز چھپ نہیں سکتی تو وہ کہتے ہیں کہ آئی کینٹ ہیلپ مائی سیلف، آئی ڈو دس. تو وہ ڈرنک کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو بلال بھائی میں اتنی زیادہ پریشان ہوں، اتنی پریشان ہوں. میں نے کہا یہ بندہ کیا کر رہا ہے، میرے ہاتھ سے یہ نکلتا جا رہا ہے. بلال بھائی یہ نام چینج ہوئے، اس کے بعد انہوں نے ڈرنک کرنی شروع کر دی ہے، تو یہ تو بہت ہی زیادہ چینج ہوتے جا رہے ہیں. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے مسئلے کے اوپر بھی ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو اپنا سولوشن بتاتا ہوں، اور ساتھ میں جو ویورز ہیں وہ بھی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے، تو ان کے کامنٹس بھی ضرور پڑھیے گا. تو ناظرین، اس مسئلے میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو ثابت قدم ہونے کی ضرورت ہے. بیوی ہوتے ہوئے تنزیلہ کے اوپر اپنے شوہر کی اطاعت کرنا لازمی ہے، لیکن اطاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کی کوئی ڈیمانڈ اسلام کے احکام کے مطابق نہ ہو تو اس کو بھی مانا جائے. اطاعت میں آپ کو ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی وہاں تک جہاں تک آپ کے شوہر کی ڈیمانڈز اسلام کے احکامات کے مطابق ہیں. بیکاز ہمارے جو سارے ریلیشن شپس ہیں یا ہماری ایگزسٹنس ہے اس دنیا میں، اس میں ہماری جتنی بھی آئیڈینٹیٹیز ہیں، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ آئیڈینٹیٹی ہے وہ ہمارا ریلیجن ہے. جہاں تک نام بدلنے کی بات ہے، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بہت سے لوگ گھر میں اور طرح کے نام یوز کرتے ہیں اور ان کے آفیشیل نیمز کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نہیں کمفرٹیبل تو آپ کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے کہ آپ کو وہ تنزیلہ ہی بلائیں. لیکن اگر آپ اپنی حصے کی کوشش کر چکی ہیں اس کے بعد بھی آپ کو ٹیزی ہی بلاتے ہیں، تو جسٹ لیٹ ہیم ڈو دیٹ، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ جو چیز ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے فرینڈس کی وائفس کی طرح سے ڈریس اپ ہوں اور آپ بھی سلیو لیس پہنیں اور اسکرٹس پہنیں، تو یہ آپ کو ان کی بات بالکل بھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو آپ کو پاکستان میں بھی ماننے کی ضرورت نہیں تھی. اگر کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ کرتے تو یہ تو پھر کینیڈا ہے. یہاں پر کوئی بھی بندہ دوسرے کو فورس نہیں کر سکتا، اس کے اوپر اپنی دھونس نہیں جما سکتا. آپ کو بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، آپ چاہے پاکستان میں ہوں، کینیڈا میں ہوں یا دنیا میں کہیں بھی ہوں، آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ شناخت ہے وہ آپ کا دین ہے، اور آپ کو اسی کے احکامات فالو کرنے چاہیے. رہی بات کہ آپ کی یہ جو سچویشن چل رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنے ہسبینڈ کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ترقی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ویلیوز پر کمپرومائز کر دیں. آپ ان کی صرف وہی باتیں مانا کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام سے مطابقت رکھتی ہیں، اور کبھی بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ ان کی طرف سے آتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کے اور شرعی احکامات کی خلاف ورزی کی طرح ہے، یا ایک آپ کی جو حد ہے اس کو کراس کیا جا رہا ہے، تو ان کے ایسے ڈیمانڈز کو رد کر دیا کریں. اس کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہ ہوا کریں، پشیمان نہ ہوا کریں، اور اپنے دل میں بالکل بھی ملال نہ رکھا کریں. بیکاز ایسا کر کے یو ول ڈو واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو. ایونچولی یہ جو رشتہ ہے، یہ آپ کے شوہر اور بیوی کا، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے. اپنے شوہر کو بولیں کہ ایسے دوستوں کو انفرینڈ کر دیں جن کی پکچرز دیکھ کر وہ انفلوئنس ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ترقی کرنے کے لیے ان کو بھی انہی کے طریقے اپنانے پڑیں گے. بلکہ آپ اپنے شوہر کو تاکید کیا کریں کہ وہ نماز پڑھا کریں، اور اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بیٹے کو بھی لے کر آپ جب ویکینڈ ہوتا ہے یا جب بھی ٹائم ملے تو اپنی قریبی مسجد میں جایا کریں. وہاں بہت سے اس طرح کے ایونٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کمیونٹی گیدرنگز یا سوشل ایونٹس. وہاں پر آپ کو اور بھی بہت مسلم فیملیز ملیں گی، تاکہ آپ کے ہسبینڈ ان فیملیز کے ساتھ بھی سوشلائز کریں، کیونکہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. جس قسم کی
کمپنی میں آپ لوگ رہتے ہیں اور آپ کے ارد گرد جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو کوشش کریں اپنے ہسبینڈ کی کمپنی کو بھی چینج کرنے کی اور ان کو ترغیب دیا کریں اور ان کو سمجھایا کریں کہ وہ نماز بھی پڑھیں اور سوشلائز کریں زیادہ آپ اپنے ہی طرح کی فیملیز کے ساتھ، تاکہ وہ دیکھیں کہ ترقی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پردے میں سے باہر نکل آئیں. تو ناظرین، یہ تھا آج کا مسئلہ کہ کچھ لوگ جب پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ترقی کرنے کے لیے ان کو اپنا گیٹ اپ چینج کر دینا چاہیے، اور کچھ لوگ بے شرم ہو جاتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دین کے اصولوں پر چلیں، اور میں نے تو یہی سمجھایا ہے تنزیلہ کو اس ویڈیو میں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. چلیں اب آ جاتے ہیں تھوڑا ڈیلی روٹین کی باتوں کی طرف. تو آج آفس میں یہ ڈونٹس اور کپ کیکس اور ٹم ہارٹنس کی کافی آئی ہوئی تھی اور سب لوگ کھا پی رہے تھے. میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، مجھے اتنا دل کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے روزے میں تو آپ کو صبر ہی تو کرنا ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک ڈونٹ لے لیا اور میں نے سوچا کہ افطاری کو میں کھاؤں گا. میں نے ہنی کرولر والا لے لیا تھا، بہت مزے کا لگا. میں نے افطاری میں وہ کھایا بھی. یہاں پر دیکھیں یہ تازی کافی بھی آئی ہوئی تھی. اور جب سے رمضان سٹارٹ ہوا ہے میں نے تو کچن کا چکر ہی لگانا چھوڑ دیا آفس میں. آج کافی دنوں بعد کچن کا چکر لگا. تو جب میں واپس آیا آفس سے تو ویکینڈ آج سٹارٹ ہو گیا تھا. تو ہم لوگ گئے مال میں اور بچیوں کے لیے عید کے ڈریسز دیکھے. اتنے پیارے پیارے کپڑے آئے ہوئے تھے مارشلز پر. تو میں نے سوچا تھوڑی سی میں ویڈیو بنا لیتا ہوں کہ آڈینس کو پتہ چلے کہ کینیڈا میں عید کے ڈریسز کیسے ہوتے ہیں. کینیڈا میں رمضان میں بھی کافی مالز کے اوپر اور کافی سٹورز میں اچھی پرائسز پر چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. اور دیکھیں ذرا پاکستان میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں لیکن کینیڈا میں مسلمانوں کے لیے سستی ہو جاتی ہیں. اور ڈیورنگ رمضان $1 آف، $2 آف، اس طرح سے ہر چیز کے اوپر دکھ رہا تھا. جو ڈیٹس ہیں جیسے کھجوریں ہیں یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر. اور اب عید قریب آ رہی ہے تو اس طرح کے ڈریسز بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. یہ والا جو ڈریس ہے اگر کوئی کینیڈا سے لینا چاہے تو اس طرح کے ڈریسز مارشلز پر مل رہے ہیں اور یہ کافی خوبصورت ہیں. ان کے اندر بھی کافی لیئرنگ ہوئی ہے اور بہت پیارے ڈریسز ہیں. آپ بتائیے آپ کو یہ ڈریسز کیسے لگے. ایک مسئلے کے بارے میں آپ سے میں خاص طور پر چاہتا ہوں کہ کامنٹس سیکشن میں آپ بتائیں کہ باقی تو جو ہے سو ہے، جو آج تنزیلہ نے اپنا مسئلہ شیئر کیا ہے، لیکن جو ڈرنکنگ شروع کر دی ہے ان کے شوہر نے، جو شراب پینی شروع کر دی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ کس طریقے سے وہ عادت ان کی چھڑوائی جائے؟ کیونکہ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جب آپ کا جو لائف پارٹنر ہے نظریاتی طور پر آپ سے مختلف ہو جائے اور وہ ایک ٹینجنٹ پر نکل جائے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بالکل یہ ایک مختلف انسان بن جائے. تو میرے خیال میں بہت ہی پریشان کن سچویشن ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ چیزوں پر تو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن آگے چلتے چلتے جب ڈائریکشنز بہت ہی مختلف ہو جاتی ہیں دونوں کی اور ذہن بہت ہی مختلف ہو جاتے ہیں تو زندگی بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. جیسے اب ان کے شوہر نے جو ڈرنکنگ سٹارٹ کر دی ہے، اس کا اثر نہ صرف ان کی اپنی ازدواجی زندگی کے اوپر ہے بلکہ اب بچے کے اوپر بھی برا اثر پڑ رہا ہے. تو کس طریقے سے یہ کنٹرول کرے اپنے ہسبینڈ کی اس عادت کو اس طرح کے ملک میں جہاں ڈرنکنگ الاؤڈ ہے، جائز ہے. تو وہاں یہ کس طریقے سے ایک عورت، ایک خاتون جو اکیلی ہے یہاں پر، کیونکہ کوئی اور فیملی ممبرز تو نہیں ہے ان کے یہاں پر، تو کس طریقے سے اپنے شوہر کو کنٹرول کرے، وہ آپ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. چلیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.